بالفلق کا اگلی آیت قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ ہو گیا۔ آگے رات کی گھٹا ٹوپ تاریکی میں جب سفر کر رہے ہوں تو کچھ بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، اندھیرا ہو رہا ہے، گڈھے میں بھی گر سکتا ہے، کھمبے سے ٹکرا سکتے ہیں، کچھ پتہ نظر نہیں آتا ہے۔ جب اندھیرا ہے، گھٹا ٹوپ تاریکی ہے، جنگل ہے، کوئی درندہ آ جاتا ہے، زہریلا کیڑا وہ بھی ڈس سکتا ہے، ان سے بچنے کی بھی یہی صورت ہے۔ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ جب سفر کرو، راستے میں جاؤ، اندھیرے میں جاؤ، چاہے شہر کا اندھیرا ہو، جنگل کا اندھیرا ہو، تو وہاں بھی بچاؤ کے لیے یہی صورت پڑھنی پڑے گی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، کہ ان سے بچنے کی بھی یہی صورت ہے کہ ان کے خالق کی پناہ لی جائے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے ان سے پناہ مانگو۔ تیسری بات، جادوگر آدمی کو تباہ کر دیتے ہیں، عورتوں کا جادو زیادہ خطرناک ہے، اور جادو عام طور پر رات کی تاریکی میں کیا جاتا ہے، اندھیری رات میں۔ انسان نہیں جانتا اور جان بھی نہیں سکتا کہ کون اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ان کے شر سے بچنے کا بھی واحد راستہ یہی ہے کہ اللہ کی پناہ طلب کی جائے۔ جو صبح نمودار کرتا ہے وہ رات کے ضرر سے بھی بچا سکتا ہے، چونکہ جادو رات میں ہوتا ہے، اس لیے صبح کو بھی پڑھو۔ چوتھی بات، ارباب نعمت پر جلنے والے جو حسد کرتے ہیں، ارباب نعمت پر یعنی جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، ان پر جو حسد کرتے ہیں، ارباب نعمت پر جلنے والے بہت ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی نعمت کو روک تو سکتے نہیں، جو اللہ دے رہا ہے اس کو روک تو سکتے نہیں، اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح وہ نعمت ختم ہو جائے، ظاہر ہو جائے، مجھے ملے نہ ملے، اس کے پاس نہ رہے۔ اس لیے جب حاسد حسد پر اتر آتا ہے تو کردنی نہ کردنی کرتا ہے، قتل بھی کر سکتا ہے وہ اس جنون میں آ کے کہ اس کے پاس مال کیوں آ رہا ہے، زہر بھی دے سکتا ہے اور جادو بھی کر سکتا ہے۔ ان حاسدین کا پتہ نہیں ہوتا کون ہے، گھر کا آدمی بھی ہو سکتا ہے، باہر کا بھی ہو سکتا ہے، دوست کی شکل میں ہو سکتا ہے، کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے حاسد، اور بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو ان حاسدین کا پتہ نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ ان کو جانتے ہیں، اس لیے ان کے شر سے بچنے کے لیے بھی اللہ کی پناہ لینی ضروری ہے، لہٰذا یہ صورت کام آئے گی وہاں بھی۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ اب ترجمہ سمجھو۔ کہو میں پناہ لیتا ہوں صبح کے مالک کی، جو رات کی تاریکی پھاڑ کر صبح کی روشنی نمودار کرتا ہے۔ نمبر ایک، پناہ مانگتا ہوں نمبر ایک، ہر مخلوق کی برائی سے جو کسی بھی وقت ناگہانی نقصان پہنچائے۔ نمبر دو، اور شب تاریکی کی شب تار یعنی رات کی اندھیری کے تار، شب تار کی برائی سے جب وہ چھا جائے۔ اندھیری رات میں مخلوق کے ضرر کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے، اور گروہ میں پھونک مارنے والے گروہ کی برائی سے، یعنی جو جادو کرتے ہیں، یعنی وہ عورتیں یا جماعتیں یا نفوس جو جادو کرتے وقت کسی تانت یا بال یا دھاگے میں کچھ پڑھ کر اور پھونک مار کر گرہ لگایا کرتے ہیں، ان کے شر سے بچا اے اللہ۔ یہ دعا مانگنی ہے اس میں، آگے اسی میں۔ نمبر چار، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، یعنی حاسد جب عملی طور پر حسد کا اظہار کرنے لگے، اس وقت کی بدی سے حفاظت فرما۔ فائدہ، اگر ایک شخص کے دل میں حسد پیدا ہوا اور اس نے نفس کو قابو میں رکھا اور کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی تو وہ آیت کا مصداق نہیں ہے۔ اذا حسد کی قید اسی لیے ہے کہ حسد کے معنی ہے، اور حسد کے معنی ہے کسی کی نعمت کا زوال چاہنا، یعنی کسی کے پاس جو نعمت ہے وہ اس کے پاس نہ رہے، وہ ختم ہو جائے، اور یہ آرزو کرنا کہ فلاں کو جو نعمت ملی ہے وہ مجھے بھی مل جائے، یہ تو رشک اور غبطہ ہے، یہ جائز ہے، لیکن یہ نیت رکھنا کہ مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس نہ رہے، اس کو کہتے ہیں حسد، یہ ناجائز ہے۔ اور اگر کوئی یوں سے کہ جیسے اللہ نے اس کو نواز دیا، اللہ مجھے بھی نواز دے، اس کو رشک کہتے ہیں، اس کی گنجائش ہے،
لیکن علم میں، دین میں اس طرح کی نیت رکھنی چاہیے، اور دنیا داری میں اس طرح کی نیت کم کرنی چاہیے، اگرچہ یہ بھی جائز ہے، لیکن حسد وہ جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔